بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز بھارتی ریاست کرناٹک میں مسلم لڑکی مسکان خان کے حجاب کو لے کر جو معاملہ پیش آیا ہے اس پر بحیثیت مسلم جتنا بھی غم و غصے کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود وہ ہندوؤں کے آگے اس قدر بے بس کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی کی کمی ہے، یا پھر وہاں ہندوتوا مذہب کے پیروکاروں کو ان کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ ان پورے معاملات میں سپورٹ کرتی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہیں جن کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو پکی ہے، بھارتی مسلمانوں سے آپ جتنی مرضی ہمدردی کا اظہار کر لیں، لیکن ان کے دلوں میں جتنی نفرت پاکستان میں موجود مسلمانوں سے ہے اتنی شاید بھارت میں موجود ہندوؤں کو بھی پاکستان سے نہ ہو۔ اور اس نفرت کو ہوا دینے میں اگر سب سے زیادہ کسی انسان نے رول پلے کیا ہے اس کا نام اسد الدین اویسی ہے، جو کہ بھارت میں موجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو لیڈ کر رہا ہے، اور ان کی پارٹی کا نام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور آپ کو اکثر ان کی تقریر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان مخالف بیان سننے کو ملیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے علیحدہ ملک یعنی پاکستان بنا کر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں جن کے مذہب، رہن سہن کے طریقے، کھانا پینا، مطلب ہر لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، جو کہ کبھی بھی ایک قوم بن کر نہیں رہ سکتے۔ لیکن اس وقت انہی بھارتی مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نہ صرف اس دو قومی نظریے کی مخالفت کی بلکہ ان پر کفر کے فتوے تک لگائے۔ بہرحال اب جو کچھ بھارت میں موجود مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار وہ خود بھی ہیں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں چھا نہیں جاتا، اور یہ تو انشاءاللہ ہو کر ہی رہے گا، جس کا آغاز افغانستان میں سو کال سپر پاور امریکہ اور اس کی اتحادی فورس نیٹو کو طالبان کے ہاتھوں تاریخی شکست سے ہو چکا ہے۔ اور یہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ افغان وار میں طالبان کی تعداد صرف 70 سے 75 ہزار تک تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں افغان فورسز پلس امریکی اور نیٹو افواج کی تعداد تقریباً 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جن کے پاس ایون جدید ترین ہتھیار بھی تھے، لیکن وہ طالبان کے جذبہ ایمانی کے آگے بے بس دکھائی دے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں اور وہ آپ کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ نیت اللہ پاک کی رضا ہو، نہ کہ اپنی حکومت کی لالچ کی، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ افغانستان کے بعد اب یہ کام تیز ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارت میں موجود مسلمانوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دنوں کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس کا آغاز بھارت میں موجود ایک باہمت شیرنی مسلم لڑکی مسکان خان نے کر دیا ہے، اور اس کی بہادری کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس نے دشمنوں کی تلواروں کی چھاؤں میں نعرے تکبیر بلند کیا ہے، اور اللہ پاک کے مبارک نام کی ہیبت سے دشمن نے تو کانپ نہیں تھا، جیسا کہ آپ نے کرناٹک کا انسیڈنٹ میں دیکھا کہ جب اس مسلم لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو کس قدر بی جے پی اور RSS کے گنڈوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ مگر ایک بات تو طے ہے، بھارت میں موجود مسلمانوں کو جس طرح اس اکیلی باہمت مسلم لڑکی مسکان خان نے یونائٹڈ کیا ہے، اس سے پہلے بھارت میں موجود کسی مسلم پارٹیز کے رہنماؤں نے نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں موجود مسلمانوں کو بھی اپنے حقوق کا احساس ہو چکا ہے۔ اور ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، جب طالبان کا صرف 75 ہزار کا لشکر امریکہ اور نیٹو جیسی سو کال سپر پاور کو تاریخی شکست سے دو چار کر سکتا ہے، تو جس دن بھارت میں موجود یہ 30-35 کروڑ مسلمان بی جے پی اور RSS کے گنڈوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان ہندوؤں کا کیا بنے گا؟ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔